علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا چلیں، انہوں نے مائک آف کیا ہوگا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ 16واں پارہ ہے اور سورہ کہف کی آیت نمبر 75، آیت نمبر 75۔ اس سے پہلے ہم جو ہے ابھی سورہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ چل رہا ہے اسے ہاف ابھی ہو چکا ہے۔ قال، اس نے کہا، علم کیا نہیں، اقل لکا میں نے کہا تھا، لکا تمہیں، کس نے کہا؟ حضرت خضر نے، خضر علیہ السلام نے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا نہیں، اقل میں نے کہا تھا، لکا آپ کے لیے، انکا بے شک آپ، لن تستطیع ہرگز نہیں استطاعت رکھتے، ہرگز نہیں آپ استطاعت رکھتے، معیہ میرے ساتھ، صبرن صبر کی، آپ ہرگز نہیں میرے ساتھ صبر کر سکیں گے۔ قال کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام، ان سألتک اگر سوال کروں میں آپ سے، اگر میں آپ سے سوال کروں، عن شیئن کسی بھی چیز کے بارے میں، شیئن بعدہا، اب دیکھیں شیئن بعدہا نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ شیئن بعدہا، تنوین کے ساتھ اگر میم آ رہا ہے اور پھر آگے با آ رہا ہے، تنوین کے ساتھ اگر با آ رہا ہے تو وہ تنوین میم کی شکل اختیار کر جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسی لیے انہوں نے ساتھ میں چھوٹا سا میم لگا بھی دیا، شیئن بعدہا، اور یہاں پر غنہ بھی ہوتا ہے اس تنوین کے ساتھ، کسی بھی چیز کے بارے میں، بعدہا اس کے بعد، یعنی اس وقت کے بعد، ابھی آپ مجھے چھوڑ دیں، اس کے بعد جو ہے نا، جو اگر میں سوال کروں گا، فلا تصاحبنی تو نہ آپ ساتھ رکھنا مجھے۔ صاحب، صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساتھی کو، صاحب ساتھی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نہ ساتھی بنانا مجھے، یعنی اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت تحقیق پہنچ گئے آپ، تب یعنی تب آپ پہنچ گئے، من لدنی میری طرف سے، عذر کو، ٹھیک ہے؟ من لدنی ہم نے پڑھ چکے ہیں، لدن، لدن اصل میں کس، لدن کے ساتھ ایک اور بھی لفظ آتا ہے، عند اور لدن کی طرف سے، اس طرح سے، من لدنی میری طرف سے، عذر کو، یعنی اب یہ عذر یعنی معذرت، یعنی معذرت آپ، یعنی اب جو ہے نا آپ کا، میری طرف سے آپ عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں، یعنی انہوں نے معذرت کر لی موسیٰ علیہ السلام نے۔ فانطلقا پس وہ دونوں چل دیے، پھر تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ تثنیہ ہے، ٹھیک ہے؟ حتیٰ یہاں تک کہ اذا اتیا جب وہ دونوں آئے، اہل قریۃ نستطعما وہ دونوں آئے، اتیا کہاں سے نکلا؟ عطا سے، آنا، حمزہ تا یا، اہل قریۃ نستطعما، اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے، اس کی تجوید آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، پڑھیے، اہل قریۃ نستطعما، اہل قریۃ نستطعما۔ اچھا، جو استطعما ہے نا، یہ ہے باب افعال ہے، اس کے وزن پہ ہے، جیسے استغفار، جیسے استفتاح، جیسے استسقاء پانی مانگنا، استغفار معافی مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور استفتاح کھولنا، دعا استفتاح ہے نا، استغفار، استغفار نہیں ہوتا، یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا، استغفار اصل میں لفظ ہوتا ہے استغفار، یہ باب استفعال پہ ہوتا ہے۔ تو یہ استطعام،
اصل ہے یہ لفظ میں، اصل میں یہ لفظ ہے استطعام، کھانا طلب کرنا، طعام سے طا عین میم اس کا روٹ ہوگا، کھانا طلب کرنا۔ جب وہ دونوں آئے موسیٰ اور خضر اہل قریہ بستی والوں کے پاس، اہل قریتی نستطعما ان دونوں نے کھانا مانگا، اہلہا اس کے رہنے والوں سے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پہلے کوئی ہوٹل سرائے یا اس طرح تو ہوتا نہیں تھا، اور بستی والوں پر مہمانوں کا حق ہوتا تھا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، پہلے اس طرح سے ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جیسے ایک صحابہ، کچھ صحابہ کرام کا بھی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے کھانا مانگا تو نہیں آگے سے، ان کی مرضی، پھر انہوں نے نہیں دیا، فَأَبَوْا تو انہوں نے کیا کیا، انکار کیا۔ یہ کہاں سے نکلا لفظ، یاد ہوگا، ابا واستکبر، ابا سختی سے انکار کرنا، ہاں جی سختی سے انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ آتا ہے شیطان نے کیا کیا تھا، ابا واستکبر، اور اس نے بڑا بننا چاہا، تکبر کیا، جی۔ فَأَبَوْا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں پہ فَأَبَوْا کیوں آیا، ابا کیوں نہیں آیا؟ اصل میں لفظ تو ابا ہے۔ سیغوں کو پہچانیں گے، واو الف، جی جی، یہ واو الف جو ہے وہ، جی واو الف جب آ جاتا ہے تو یا پھر یا نون، ٹھیک ہے، یا الف نون یا واو الف، تو یہ جمع بن گئی ہے، تو پھر آ جائے گا فَأَبَوْا، ان سب نے انکار کر دیا، یعنی سب نے سے مراد 2 سے زیادہ تھے، 3 4 5 6 10 جتنے بھی تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سیگا میں اب آپ کو تھوڑے ساتھ ساتھ آپ کو پہچان کرواتی جاتی ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی بہت تو پہچان ہو، تو اگر آپ نے شروع سے نہیں لیا تو جنہوں نے شروع سے لیا ہوا وہ تو ویسے ہی موجود ہی نہیں ہے فی الحال۔ فَأَبَوْا تو انہوں نے انکار کر دیا، أَن يُضَيِّفُوهُمَا یہ کہ وہ مہمان بنائیں انہیں، ضیف، ٹھیک ہے، يُضَيِّفُوهُمَا کہ وہ مہمان بنائیں، ضیافت کریں ان کی، ضیافت ہم اردو میں پڑھتے ہیں لفظ، جی کھانا کھلانا، کہ وہ کھانا کھلائیں انہیں۔ فوجدا پس ان دونوں نے پائی، فوجدا ان دونوں نے پائی، فیہا اس میں، جدارن ایک دیوار، کس میں پائی، اس بستی میں، قریہ کی طرف، فیہا کا اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے، بستی کی طرف، جدارن ایک دیوار، اور دیوار کے لیے ایک اور لفظ بھی عربی میں یوز ہوتا ہے، یاد ہوگا آپ کو، فصیل، ٹھیک ہے، فصیل بھی ایک لفظ یوز ہوتا ہے لیکن جدار بھی یوز ہوتا ہے۔ جدارن ایک دیوار، اصل میں فصیل جو ہوتی ہے نا وہ اونچی دیوار ہوتی ہے، اور جدارن ایک جسٹ دیوار ہے۔ اچھا، یرید وہ چاہتی تھی، این قضا کہ وہ ٹوٹ گرے، این قضا کہ وہ گر پڑے، فاقامہ تو انہوں نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا، فاقامہ تو انہوں نے اس کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ اب آ رہا جدار یرید، دیوار چاہتی تھی، دیوار بھی چاہتی ہے، گرنے والی تھی، ٹھیک ہے، نہیں لفظ دیکھیں نا، یرید عربک میں اگر آپ غور کریں اس کے ٹیکسٹ پہ غور کریں، کیا یہ ایسی چیز ہے، یہ بھی کچھ ان کی بھی کچھ چاہت ہوتی ہے، کوئی یاد ہو آپ کو، کون سی ایسی چیز تھی جو محبت میں روتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ جو تنا تھا جو منبر رسول کے ادھر ہی وہیں پر پھر دفن کر دیا گیا تھا، وہ ان کے اللہ کے نبی کی محبت میں روتی، یعنی یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ والی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ ایک خاص قسم کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک شخص اگر ظالم شخص، گنہگار شخص، فاسق شخص اگر مر جاتا ہے تو زمین و آسمان اس پر نہیں روتے، اور اگر کوئی یعنی نیک انسان فوت ہو جاتا ہے تو زمین اس پہ روتی ہے، افسوس کرتی، کیوں؟ کیونکہ وہ اس پر سجدہ کرتا تھا اور نیک کام کرتا تھا اور وہ بوجھ نہیں تھا، اور جب کوئی فاسق اور بدکار اور غلط قسم کا انسان زمین سے جاتا ہے تو زمین شکر ادا کرتی ہے، زمین و آسمان، بلکہ آتا ہے آل فرعون پہ، فما بکت،
ایک ایسے عربی آتی کہ نہ ان پہ آسمان رویا نہ زمین، جب وہ یہ اہل فرعون جو آل فرعون جب ہلاک کیے گئے تو زمین و آسمان بھی روتے ہیں۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا شعور دیا ہوا ہے۔ ایسے ہی وہ اس تنے کی بات آتی ہے اور آسمان و زمین کی بات آتی ہے، اور اسی طرح کے کئی واقعات آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں کہ ان کی ایک خاص تسبیح، یہ ہر چیز ایک خاص قسم کی تسبیح بیان کرتی، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ لکڑی تو ایک جمادات میں سے ہے نا، اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فیلنگز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے باوجود، اور وہ پتھر جنہوں نے سجدے کیے، اور پھر اس کے بعد یعنی آتا ہے نا کہ ایک پتھر تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ تو ان میں ایک خاص قسم کا، ان جمادات میں بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اگر دیکھا تو مجازن اگر معنی لیا جائے تو پھر یعنی دیوار گرنے والی تھی، لیکن یریدو چونکہ آیا تو اس کو تھوڑا سا اس لیے کیا گیا، یعنی ان چیزوں کی بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ آپ اس دھرتی پہ، اس زمین پہ جو مرضی کرتے رہیں، یہ بھی پناہ مانگتی ہے پھر، اور یہ بھی شکر ادا کرتی کہ میری جان چھوٹی ایسے شخص سے، ورنہ ادروائز یہ بھی روتی ہے کہ وہ کیوں چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اکثر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو بارش ہو رہی ہوتی ہے، ہوتی ہے نا بارش، اور یوں لگتا ہے جیسے آسمان رو رہا ہے۔ این قضا، نقضا کہاں سے نکلا؟ کچھ یاد ہو ابھی پیچھے، ابھی ہم نے اسے سورۃ النساء میں پڑھ کے آئے، کبھی میں نقضہم، بس بوجہ ان کے توڑنے کے، ان کا پختہ وعدہ۔ تو نقضا کہ وہ ٹوٹ گرے، گر پڑے، فقامہ تو انہوں نے کیا کیا؟ اقامہ، اسے قامہ کھڑا، سیدھا کر دیا، کھڑا کر دیا۔ قال کہنے لگے موسیٰ لو شئت، اگر آپ چاہتے، شئت اگر آپ چاہتے، لاتخذت تو البتہ لے لیتے آپ، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجرت۔ اب دیکھیں ادھر انہوں نے مشورہ دیا، پہلی دفعہ کیا کیا تھا؟ تعجب کیا تھا، تعجب کیا تھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، ان کو غرق کرنے والے ہیں۔ دوسری مرتبہ کیا کیا تھا انہوں نے؟ اعتراض کیا تھا کہ آپ نے لڑکے کو مار دیا بغیر جان کے۔ تیسری دفعہ انہوں نے کیا کیا؟ مشورہ دیا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ آپ نے سوال نہیں کرنا، یعنی انٹرپٹ نہیں کرنا، نہ تو آپ نے کوئی کسی بھی قسم کا کوئی بھی مطلب بالکل مداخلت نہیں کرنی، یہ انہوں نے کہا ہوا تھا۔ تو حضرت موسیٰ چونکہ پیغمبر تھے، اچھا وہ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجرت لے لیتے، مطلب کھانا بھی نہیں بستی والوں نے کھلایا، اور جو ہے اب آپ یہ دیکھیے کہ آگے ہم اس کو کریں گے۔ قال کہنے لگے خضر ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہے فراق، جدائی، بینی درمیان میرے، و بینکا اور درمیان آپ کے۔ خضر نے کہا اب جو ہے یہ اس وقت میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ فراق کہاں سے نکلا؟ فرقہ سے، فرقہ دو ٹکڑے ہو جانا، تو فراق کہتے ہیں جدائی کو، ہم عام طور پہ عربی میں اس کو اردو میں بھی یوز کرتے ہیں فراق۔ سأنبئک عنقریب میں خبر دوں گا تمہیں، عنقریب یعنی یہ جلدی کے لیے آتا ہے، سأنبئک عنقریب میں تمہیں بتاؤں گا، بتأویل حقیقت، تعویل، تعویل کہاں سے نکلا؟ اول سے، اول، ٹھیک ہے، اور اول اسی سے، اول بھی اسی سے ہی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت جاننا، کسی چیز کے بارے میں جاننا، کسی چیز کی یعنی کسی چیز کے بارے میں کسی چیز کی تفصیل معلوم کرنا، یہ جو اور اول اور ایک لفظ ہوتا ہے تعویل، کسی چیز کے بارے میں جاننا، اور پھر ایک اور لفظ آیا تھا نا پیچھے موئلہ، ہم نے اس میں پڑھا تھا، تو موئلہ بھی اسی میں ہی آیا لفظ، تو اس کی طرف پلٹنا، وہ اس کے لیے آتا ہے، یہ اس کے اپوزٹ ہے۔ عنقریب میں تمہیں بتاؤں گا اس کی حقیقت۔ ہم نے تعویل پہلے بھی کئی دفعہ آل عمران میں بھی اور ان میں بھی پڑھا ہے اس لفظ کو، کسی چیز کی حقیقت۔ ما لم تستطع، اس کی جو، ما یہاں پہ جو کے لیے یوز ہو رہا ہے، اور اکثر ما نہیں کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جب آتا ہے وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے، آگے الا آ رہا ہوتا ہے یا کوئی اور اس طرح سے۔
ماں اس کی جو لم نہیں، تستطیع آپ صبر کر سکے، علیہ جس پر، علیہ جس پر صبرن صبر، تستطیع آپ کر سکے، علیہ اس پر صبرن صبر۔ کہنے لگے خضر علیہ السلام اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے، عنقریب اب میں آپ کو بتاؤں گا اس چیز کی حقیقت جس کے بارے میں آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ، وہ جو کشتی تھی، فکانت تو تھی وہ، لمساکین مسکینوں کی، یعملون جو کام کرتے تھے، کہاں سے نکلا یعملون؟ عاملہ سے، عاملہ، عاملہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ یعملون جو کام، اور یہ یا کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ غائب کا صیغہ ہے، عین میم لام اس میں حرف، اس میں وہ ہے روٹ ہے، اور واو نون کیا ہے؟ جمع کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ یا اس میں غائب کا صیغہ ہے، عین میم لام اس میں روٹ ہے، اور واو نون اس میں جمع کا صیغہ ہے۔ اس طرح سے آپ روٹس کی پہچان کر سکتے ہیں۔ عین میم لام میں حرف علت ہے؟ نہیں ہے، حروف صحیحہ ہے۔ آپ کو حرف علت کا بھی بتایا تھا کہ نہیں؟ آپ کو نہیں، حرف علت کے بارے میں بھی نہیں پتا آپ کو؟ آپ لوگ تو سٹارٹ سے لی تھی۔ حرف علت کتنے ہیں؟ حرف علت کا نہیں پتا؟ الف واو یا، جی ویک لیٹرز، الف واو یا، اور وہ کیا ہوتا ہے ان سے؟ وہ اپنی شیپ بدل لیتے ہیں یا ڈراپ ہو جاتے ہیں، یا ایک جگہ کی جگہ مطلب دوسرا لفظ آ جاتا ہے، اس طرح سے حرف علت ہے۔ اچھا، یعملون فی البحر، اچھا اور دوسری میں بتا دوں کہ جو حروف صحیحہ ہیں وہ اپنی اصل پہ ہی رہتے ہیں، جیسے عین میم لام عاملہ، یہ نہیں بدلے گا۔ اور اگر قل ہے، اب دیکھیں یہ قال کا جو روٹ ہے وہ ہے قول، قاف واو لام، اور کہیں پہ بھی قالو آئے، پکڑو موبائل سے، قالو آئے تو بھی کیا ہوگا؟ قول۔ قل آئے تب بھی قول۔ اب قل میں واو کہاں گیا؟ ڈراپ ہو گیا، غائب ہو گیا۔ یہ حروف علت جو ہیں کبھی ڈراپ ہو جاتے ہیں، کبھی اپنی شکل چینج کر لیتے ہیں، اور کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل جاتے ہیں۔ تو قالو میں قول کہاں گیا؟ الف کی شکل اختیار کر گیا، واو۔ یہ آپ کو لکھ کے بتانا پڑے گا دوبارہ۔ یعملون تو جو کام کرتے تھے، رہی کشتی فکانت تو تھی وہ، لمساکین مسکینوں کی، یعملون جو کام کرتے تھے، فی البحری دریا میں، فاردت تو چاہا میں نے، ارادہ کیا میں نے یعنی اللہ کے حکم سے، ان اعیبہا یہ کہ میں عیب دار کر دوں اسے، اعیبہا اس کشتی، ہا کا اشارہ کس کی طرف گیا؟ سفینہ کی طرف، اس عیب دار کر دوں اسے، وکان وراءہم اور تھا وراءہم آگے ان کے، یعنی پیچھے یا آگے، ملکن ایک بادشاہ، یاخذ جو لے رہا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا جبر سے، ظلم سے۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 بہن بھائی تھے، کچھ 5 معذور تھے، 5 ٹھیک تھے، اور ان کا یہ کل کائنات ان کی کشتی ہی تھی۔ اب بادشاہ ذرا ظالم تھا، اس کو کچھ جنگی مہم پیش آ گئی، تو اس نے سب کی کشتیاں جو لینا شروع کر دیں، کوئی اس طرح کی وار کہ وہ اس میں استعمال ہونی ہوں گی۔ تو اب ان کے پاس صرف یہی تھا ان کا ذریعہ۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام جانتے تھے، جس وجہ سے انہوں نے اس کو عیب دار کر دیا، تاکہ نیکسٹ آگے جا کے وہ کشتی سیکھ بھی ہو سکتی تھی، تو عیب دار کر دیا کہ وہ بادشاہ ان سے وہ کشتی نہ لے لیں۔ اس لیے غصبہ غاصب، آپ نے اکثر سنا ہوگا فلسطین میں یہ لفظ یوز ہوتا ہے، غاصب کیسے کہتے ہیں؟ ظالم، ٹھیک ہے۔ اچھا، وَأَمَّا اور رہا
الغلام وہ لڑکا، ایک تو ہو گیا کشتی کا تو انہوں نے بتا دیا. اب اما الغلام اور رہا وہ لڑکا، فکانا تو تھے ابواہو ماں باپ اس کے. یہاں پہ ابواہو کیوں آیا؟ تو پیچھے جائیں آپ تھوڑا سا، آپ کو یاد ہو ہم نے ایک تغلیب کا قاعدہ پڑھا تھا. ابوین، ابوین پڑھا تھا، قمرین، عمرین، ایک تغلیب کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے. ابواہو اصل میں تو آیا ماں باپ دونوں، لیکن ابواہ کیوں آیا؟ کیونکہ غالب جو ہوتا ہے وہ باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اب اصل میں یہ لفظ ہے ابوان یا ابوین، اور تغلیب کا قاعدہ ہے قمرین. کیوں کہ تغلیب قمر، قمر کیوں آتا ہے؟ شمسین، یہ جیسے سورج اور چاند یہ دونوں جوڑے ہیں، تو ان کو سورج اور چاند میں قمرین کیوں غالب آتا ہے؟ کیونکہ سورج جو ہے وہ مؤنث ہے اور چاند مذکر ہے، اور مذکر غالب ہی رہتا ہے. عمرین جب عمر اور ابو بکر کی بات آئے دونوں کی، یہ میں نے پہلے کروایا ہوا ہے، میں اب آپ کو ریوائز کر رہی ہوں، جو کوئی سن رہے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا. تو یہ میں نے پہلے تغلیب کا قاعدہ کروایا کہ جو چیز غالب ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے مرد غالب ہوتا ہے. اچھا، جب عمر اور ابو بکر کی بات آتی ہے تو ابو بکر تو بڑے ہیں، اور عمرین کیوں آتا ہے جب ان دونوں کی بات آ رہی ہوتی ہے عربک میں؟ یہ کہ قاعدہ ہوتا ہے، اس طرح سے آتا ہے. تو کیونکہ عمر فاروق زیادہ جلال والے تھے اس لیے. تو ابواہو اصل میں لفظ ہے ابوین. وہ جو لڑکا تھا فکانا ابواہو، تو اس کے والد، اب نون جو ہے وہ گر گیا اور ابواہو رہ گیا. اس کے والدین مؤمنین. یہ کون سا صیغہ ہے؟ آج میں آپ سے صیغہ ہی پوچھی جا رہی ہوں، آپ کو بھی مشکل ہو رہی ہوگی، پہلے پوچھ لیا. تسنیہ کا، ہاں جی. مؤمنین نہیں ہے، مؤمنین ہے. ٹھیک ہے، مؤمنین. وہ دونوں تھے مومن، ماں باپ اس کے دونوں مومن تھے. فخشینا تو ڈر ہوا ہمیں، یعنی ہم خوف زدہ ہوئے، یا ہمیں یہ اندیشہ ہوا، یوں کر لیں، یوں کریں آپ، بلکہ اس کو اندیشہ لاحق ہوا. ٹھیک ہے. اب تو یہ خضر جمع کا صیغہ کیوں لے رہے ہیں؟ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہی تھا، ایک حکم تھا. تو ہمیں اندیشہ لاحق ہوا ان یرہقہما، یہ کہ وہ چھا جائے گا ان پر، تکلیف دے گا انہیں، سختی کرے گا ان پر. ابھی آپ نے پڑھا ہے، آپ مجھ پہ سختی نہ کیجیے، پڑھا تھا ابھی؟ ہاں جی، ہاں جی. ترہق کہ آپ مجھ پہ چھاڑ نہ جائیے، آپ مجھ پہ انامری میرے معاملے میں سختی نہ مجھ پر کیجیے. ان یرہقہما، تو یہ وہی لفظ ہے رہقہ، راہقہ. اصل میں راہقہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر چھا جانا، یعنی غالب آ جانا اور کسی چیز پر سختی کرنا. کہ وہ تکلیف دے گا انہیں طغیاناً، سرکشی کرتے ہوئے، وکفرا اور کفر سے، یعنی وہ بچہ کفر میں مبتلا ہوگا، ماں باپ اس کے مومن ہیں، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ جانتے تھے. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ نالج دیا ہوا تھا، علم دیا ہوا تھا، اور اس علم کی بنا پر خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوا کہ آپ اس بچے کو قتل کر دیجئے، ہم اس کی بجائے جو ہے اور نیک بچہ ان دونوں مومنین کو دے دیں گے. یہ ہوا. فاردنا، بس ارادہ کیا ہم نے. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑی سی ایک اور بات کروں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے پردوں میں لپیٹ کے نا اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں دیتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. اکثر بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ لازمی نہیں کہ یہ ہر معاملہ یہی ایسے ہی ہو، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی معاف بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان بچوں کو، آخرت میں ایک مطلب ذریعہ نجات بھی بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں، ان کی بخشش کا اللہ تعالیٰ معاف کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھو، اور اگر وہ شخص صبر کرتا ہے اور صبر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتے ہیں. اسی طرح ہی اسباب کے پردوں میں بہت ساری چیزیں دی جاتی ہیں کہ اکثر ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. جیسے ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی خراب ہو گئی لیکن آپ بچ گئے، بڑی معاملے سے بچ گئے. اسی طرح کبھی کبھی چھوٹی بیماری بڑی بیماری سے بچا لی جاتی ہے. اسی طرح ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ یعنی آپ یہ دیکھیں، بلکہ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نا، یعنی کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے
کہ ایک بچہ تھا تو وہ اپنے والد سے مطالبہ کر رہا تھا کہ وہ مطلب اس کے والد چاہتے تھے کہ وہ قرآن پاک حفظ کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کرے، لیکن جو ہے نا وہ بچہ اس بات سے تھوڑا سا چڑھتا تھا. تو اس کے والد نے کہا کہ اگر آپ اس چیز کو اپنا یہ جو ٹارگیٹ ہے آپ کو دیا جا رہا ہے یہ مکمل کرو گے، اچیو کرو گے تو آپ کو گاڑی دی جائے گی گفٹ میں نا. یہ ایک ویسے ایک ریئل واقعہ تھا. تو اب بچے نے اپنا ٹارگیٹ اچیو مختصر کر لیا. اب جب اس کو وقت آیا گفٹ دینے کا تو والد نے نا اس کو قرآن پاک گفٹ دیا. اب وہ پھر ایک قسم کا مطلب پھر وہ ہوا کہ جس چیز سے میں بھاگ رہا تھا پھر دوبارہ وہی، اور جو مجھے جس چیز کی مجھے طلب تھی وہ تو ملی نہیں کیونکہ اندر اس کے طلب نہیں ہوگی. وہ ناراض ہو کے گھر چھوڑ کے چلا گیا. کافی عرصہ باہر، کچھ عرصے بعد آیا تو والد فوت ہو چکا تھا. تو جب دیکھا تو وہ قرآن جو ہے نا وہ جب کھولا تو اس کے اندر اس گاڑی کی چابی تھی. والد نے گاڑی کی چابی قرآن کے اندر بند کر کے رکھی ہوئی تھی، اس کو وہ گفٹ کرنا چاہ رہا تھا. تو وہ اس طرح کر کے یہ کچھ اس طرح کے، یعنی کبھی کبھی ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہم بعد میں سالوں بعد سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا وہ چیز واقعی ہمارے لیے بہتر نہیں تھی. اور آپ اپنی زندگی میں اس چیز کو ضرور دیکھیں گے، یا اب دیکھ لیں گے یا آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. اب ہماری تو کافی ساری گزر چکی ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر تھی اور کیا چیز نہیں بہتر تھی. کبھی کوئی چیز آپ مانگیں، اگر کوئی چیز آپ کو پسند ہے یا کوئی چیز اچھی لگتی ہے آپ اللہ سے مانگیں ضرور، لیکن آپ یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ یہ ضرور ہی ملے، یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو پھر میرے لیے میرے مقدر میں کر دے، اگر نہیں تو میرے دل کو پھیر دے. اس طرح سے دعا کیا کریں. کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ملنا ہی چاہیے، یہی چیز ملنی چاہیے. ایسے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہم بھی جب نادان تھے تو ہم بھی کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے تھے، تو بعد میں پتہ چلا کہ جن چیزوں کے پیچھے ہم پڑتے تھے وہ تو پیچھے پڑنے والی چیزیں ہی نہیں تھیں. تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ اس واقعے سے نا، یہ جو خضر علیہ السلام والا، یہ خاص طور پہ یہ لڑکے والا واقعہ، یہ خاص طور پہ ہمیں اس بات کا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، یعنی اللہ کے علم میں یہ باتیں ہیں. اس طرح فَأَرَدْنَا، آگے چلتے ہیں آیت نمبر 81. فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے، یہ جو انہوں نے اس لڑکے کو قتل کیا. فَأَرَدْنَا، تو ارادہ کیا ہم نے، أَن يُبْدِلَهُمَا، یا اب پھر جمع کا صیغہ آ رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تعظیم، یعنی اللہ کے حکم سے سارا معاملہ ہوا ہے. حضرت خضر کا اس میں کوئی کمال نہیں تھا. أَن يُبْدِلَهُمَا، یہ کہ بدل کر دے ان دونوں کو، ربهما، ان دونوں کا رب. اس میں پھر تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے، ہما، ٹھیک ہے. یبدلا، ابدال سے، یبدلہما، بدل کر دے ان دونوں کو، ربہما، ان دونوں کا رب، خیرم منہ، بہتر اس سے، زکاتن، پاکیزگی میں. یہ وہی لفظ ہے زکیہ جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے. زکاتن، پاکیزگی میں، واقرب رحمہ، اور زیادہ قریب رحمت میں، یعنی صلہ رحمی میں، شفقت میں، یعنی وہ صلہ رحمی کرنے والا ہو ماں باپ سے، ماں باپ کا کہنا ماننے والا ہو، نافرمان نہ ہو، کفر کرنے والا نہ ہو، صلہ رحمی کرنے والا ہو. اس طرح کا نیک بچہ دیا جائے، اور وہ بچہ اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. وَأَمَّا الْجِدَارُ، اب رہی وہ دیوار، فَكَانَ، تو وہ تھی، لِغُلَامَيْنِ، اب پھر تثنیہ کا صیغہ آ رہا، دو لڑکوں کی، یتیمین، جو کہ یتیم تھے، یتیمین، جو کہ دونوں یتیم تھے، فی المدینتی، شہر میں، وکان، اور تھا، تحتہ، اس کے نیچے، کس کے نیچے؟ اس دیوار کے نیچے، کنزن، ایک خزانہ، لہما، ان دونوں کا، ان دونوں کے لیے، وکانا، اور تھا، ابوہما، باپ ان کا، ان دونوں کا، صالحہ، نیک. اب باپ کی بات آئی ہے، باپ ان کا صالح تھا. اللہ نے باپ کی جو نیک نامی ہے اس کا ذکر کیا. اکثر آپ کو کبھی فیل ہوا ہے کہ باپ صالح ہو تو ایک قسم کی آپ کی شان و شوکت ہی اور ہوتی ہے. اب جہاں پر ذکر کر رہے ہوتے ہیں اپنے والد صاحب کا، ویسے میں اگر ہم اپنی بات کریں ویسے تو ایک الگ سے ہی ہوتا ہے، پروٹوکول ہوتا ہے.
اچھا یہ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بیٹی. اکثر ہم اپنے والدین کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جو مطلب تھوڑا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ صالح باپ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ صالح ماں کا بیٹا تھا، صالح باپ کا، یعنی باپ کا صالح ہونا بھی کتنا ضروری ہے. شادیاں کریں اپنے بچیوں کی اور انہیں اچھے مرد تلاش کر کے دیں، صالح مرد تلاش کر کے دیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہے، صالح مرد تلاش کریں. بچیوں کو بھی کہ دعا کریں صالح مرد تلاش کریں. ہاں بالکل، اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ صالح مرد دے. اللہ ذکر کرے وکان ابوہما صالحا، یہ بڑی گہری بات ہے اگر دیکھی جائے تو. اس کا باپ صالح تھا. اب باپ کی نیک نامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان دو بچوں کا جو وہ مال ہے اس خزانے کو اللہ تعالیٰ سیو کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ تو آ گیا نا واقعہ. ابھی دنیا میں کتنے واقعات ہوتے ہیں، کتنے معجزات ہوتے ہیں، کتنے کرامات ہوتی ہیں جو ابھی ہم تک نہیں پہنچی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہر روز کوئی نیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے، ہر روز اللہ تعالیٰ کی کوئی نئی شان بیان ہو رہی ہوتی ہے. یہ تو 2-3 واقعات آ گئے نا ہمارے سامنے، ہر روز کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا. تو وکان ابوہما، تھا ان دونوں کا باپ، صالحن، صالح، نیک، فارادہ، بس ارادہ کیا. اب اللہ تعالیٰ ایسے بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ 2 بچے یتیم تھے تو ہم نے چاہا کہ ہم ان کو وہ اب ان کا خزانہ جو ہے سیو کر لیں. اللہ نے اس کے باپ کا ذکر کیا. فارادہ تو ارادہ کیا، فارادہ تو ارادہ کیا، ربو کا آپ کے رب نے، ان یبلغا یہ کہ وہ دونوں پہنچے. کہاں سے نکلا یبلغا؟ بلغا سے. بلغا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہنچنا. اشدہما اپنی جوانی کو، اشدہما، اشدہ کہتے ہیں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب اپنی کسی چیز کی شدت کو اور کسی چیز یعنی بھرپور جوانی کو اشدہما کہتے ہیں، اپنی جوانی کو. پھر اس وقت تو وہ یتیم نہیں رہ جائیں گے. ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں، پھر تثنیہ کا صیغے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ویستخرجا اور وہ دونوں نکالیں، کہاں سے نکلا؟ خراجہ سے. وہ دونوں نکالیں، کنزہما اپنے خزانے کو. پھر ہما آیا، یہ بھی تثنیہ. رحمت من ربکا بطور رحمت، من ربکا آپ کے رب کی طرف سے. اب یہ جو بطور رحمت ہے نا، بطور رحمت آپ کے رب کی طرف سے، یہ سب کے لیے ہی آ جائے گا. جو کشتی کا معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے دیکھا جائے تو وہ رحمت تو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن پیچھے اللہ کی رحمت تھی. اب جو لڑکے کا قتل ہونا یہ بھی رحمت نہیں نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے پیچھے جو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بچہ دینا تھا. اللہ کہہ رہے ہیں ان دونوں کو نیک پاکیزہ اولاد دینا چاہ رہے تھے. ہاں جو دیوار کا معاملہ ہے وہ صاف واضح نظر آ رہا تھا کہ اس میں کوئی حکمت ہے. تو رحمت من ربکا آپ کے رب کی رحمت کی طرف سے. ہم نے آپ کو یاد ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا جب واقعہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ساتھ کہتے ہیں یہ جو ہے نا اپنے رب کے حکم سے، میرا کوئی اس میں کمال نہیں ہے. جو پرندے کو میں پھونک مارنا اور یہ سب کچھ یہ اللہ کے اذن سے ہے. تو یہ ہے بطور رحمت، رحمت من ربکا بطور رحمت تیرے رب کی طرف سے. وما فعلتہ اور نہیں کیا میں نے اسے، عن امری اپنے رائے سے، اپنے حکم سے، خود سے. میں نے یہ کام خود سے نہیں کیے، یہ اللہ کی رحمت کی طرف سے ہے. فعلتہ کہاں سے نکلا؟ فعلا سے، فعل، فعلا، فعلو، ٹھیک ہے. عن امری اپنے معاملے سے یا اپنی رائے سے. ذالک یہ ہے تأویل، تعویل کیا ہے؟ حقیقت. یہ حقیقت ہے ما لم تستطع اس کی جو لم نہیں تستطع تم صبر کر سکے، تم کر سکے، تم استطاعت رکھ سکے، علیہ اس پر صبرن صبر کی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ کچھ دیر اور صبر کر لیتے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ کچھ اور بھی راز افشاں کر دیتے، لیکن موسیٰ صبر نہیں کر سکے. اور اس میں موسیٰ کا قصور بھی نہیں تھا علیہ السلام کا، کیونکہ وہ ایک پیغمبر تھے اور وہ غلط بات کو غلط کہنا جانتے تھے اور صحیح کو صحیح کہنا جانتے تھے. اس وجہ سے وہ صبر کر بھی نہیں سکتے تھے. اور یہ بات حضرت خضر نے پہلے ہی کہہ دی تھی، آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. تو اس لیے یہ واقعہ ہے. آگے انشاءاللہ العزیز ہم حضرت ذوالقرنین کا واقعہ پڑھیں گے. یہیں تک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو
اس میں اب آج آپ نے کیا تھوڑا سا مجھے بتائیے، اس میں سے سبق کیا لیا آپ نے اپنی لائف کے لیے؟ کسی چیز کے پیچھے نہیں پڑنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے ہر کام میں بہتر، اللہ سے دعا کیسے مانگنی؟ یا اللہ جو بہتر ہے وہ معاملہ فرما، اگر یہ میرے لیے بہتر نہیں نا تو میرے دل کو پھیر دے، ہاں جی، اور اس پہ پھر روتے ہی نہیں رہنا یہی نہیں ملا یہی نہیں ملا، یہ سب ہاں جی صبر۔ مومن دونوں حال، مومن کے لیے دونوں حالتیں بہتر ہوتی ہیں، اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے تب بھی اللہ کی رحمت میں، اور اگر وہ اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، تو یہ حالت بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک۔